لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بے شک یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اچھا انجام تو صرف پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ تاریخ اسلام کے متعلق چل رہا ہے، جس میں ہم بنی امیہ کے دور حکومت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں واقع کربلا کے بعد کے جو حالات تھے اس کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی، جیسے کہ یزید بن معاویہ ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے بہت سارے اکابر نے انکار کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ان کے خلاف علم بلند کیا اور مکہ میں جا کر اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے دور میں ایک تو عراق کے اندر سب سے زیادہ مخالفت تھی، اور دوسرا حجاز میں، اور جو شام کا علاقہ تھا یہ زیادہ تر اس کے ماننے والوں کا اور اس کے بیعت کرنے والے لوگوں کا تھا۔ عراق کے اندر کوفہ کے لوگ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یزید کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ کیا، لیکن خود بے وفائی کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مدینہ والوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں یزید نے فوج کشی کی اور سن 63 ہجری میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جو کہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسلم بن عقبہ جس نے مدینے پر 10,000 کی فوج لے کر حملہ کیا تھا، اس نے مدینے کو طے کرنے کے بعد مکہ کا رخ کیا تھا، لیکن راستے میں ہی یہ فوت ہو گیا اور حسین بن نمیر جو ہے اس کے سپرد فوج کر دی تھی، اور حسین بن نمیر جو ہے اس نے عبداللہ بن زبیر سے صلح کر لی تھی۔ اور پیچھے جو ہے وہ یزید کی وفات ہو جاتی ہے سن 64 ہجری میں، اور یزید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہے معاویہ بن یزید، یعنی یزید جو ہے اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے، باپ کا نام بھی معاویہ ہے، اور یہ جو معاویہ ہے یہ تخت نشینی پر برجمان ہوتا ہے، خلافت کے اس منصب کو سنبھالتا ہے۔ اس وقت اس کی عمر 21 برس تھی، یہ نوجوان لڑکا تھا، لیکن فطرتاً جو ہے یہ شریف النفس تھا۔ جب اس نے حالات دیکھے تو خود ہی 3 مہینے کے اندر ہی یہ خلافت سے دستبردار ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس طرح یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ ان کے پوتے پہ ہی آ کے ختم ہو گیا۔ اب معاویہ بن یزید کی دستبرداری کے بعد وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور جلدی فوت ہو جاتا ہے، تو یہ شام کا جو علاقہ تھا اس میں کسی کی حکومت نہیں تھی۔ دوسری طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، 2 ہجری میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن
زبیر کو گٹی دی تھی، یہ ابو بکر کے نواسے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اسما کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں صفیہ کے، یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ یہ چونکہ مدینے سے نکل کر مکہ آ کر اپنی حکومت کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اب حسین بن نمیر نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے عبداللہ ابن زبیر سے صلح کی اور اس کو پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ شام میں چلیں، چونکہ شام میں اب کوئی بھی آپ کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا، بنی امیہ میں سے کوئی بھی ایسا سرکردہ شخص نہیں ہے کہ جو اس منصب کو سنبھالنے کا یا اس کا دعوے دار ہو۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں، اگر شام والوں نے میری بیعت کرنی ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا، پہلے وہ میری بیعت کر لیں پھر میں جاؤں گا۔ تو حسین بن نمیر نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے وہاں تعلقات ہیں یا اثرات ہیں اس کی بنا پر عمائدین شام جب میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا، وہ آپ کی بیعت کر لیں گے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ ان شامی فوجوں نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور جب تک میں ایک ایک حجازی کے بدلہ نہ لے لوں شامیوں سے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کے دل میں انتقام تھا کہ جو مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے شامیوں کے متعلق، شامی فوج کے متعلق انہوں نے ذرا برابر بھی کوئی نرمی کا پہلو اختیار نہیں کیا۔ سیاسی طور پر اگرچہ یہ ان کی غلطی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو بھی بنی امیہ کے خاندان کے لوگ مدینے کے اندر آباد تھے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اب حسین بن نمیر بھی مدینے میں تھے، مروان بن حکم یہ بھی مدینے میں تھے، اور بنی امیہ میں یہ مروان بن حکم ہی تھا کہ جس کا تھوڑا بہت نام تھا یا کوئی اثر و رسوخ تھا یا جو اس عہدے کو سنبھال سکتا تھا، لیکن موجودہ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق صورتحال یہ تھی کہ بنی امیہ میں کوئی دم خم نہیں تھا کہ کوئی بھی حکومت کے لیے کھڑا ہو پاتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مروان بن حکم جو ہے اس کو بھی مدینے سے نکال دیا۔ اب یہ مروان بن حکم کون ہے، ذرا اس کا تعارف جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قریش کی خاندان کی جو کئی ایک شاخیں ہیں ان میں ایک شاخ ہے امیہ بن عبد شمس، اور اس امیہ کی جو اولاد ہے وہ بنو امیہ کہلاتی ہے، اور بنی امیہ میں سمجھیں کہ یہ دو شاخیں آگے آ گئیں۔ امیہ کا بیٹا ہے جو ابو سفیان بن حرب ہے، اس حرب یہ حرب جو ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عاص، حکم بن عاص کا باپ جو ہے وہ عاص، یہ امیہ کی اولاد میں سے ہے۔ اب یہ جو حرب کی اولاد ہے اس میں نیچے ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید کا بیٹا پھر معاویہ، یہاں تک یہ خلافت چلتی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے یہ جس کا میں نے نام لیا ہے مروان بن حکم بن عاص اور عاص بن امیہ، یہ دوسری نسل ہے، یہ دوسری شاخ ہے، یعنی ایک ہی باپ کی دو اولادیں ہیں۔ یہ حکم بن عاص جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، لیکن دل کے اندر اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن نہیں تھے۔ آپ نے اس کے اسلام کو، اس کی بیعت کو تو قبول کر لیا تھا، لیکن فرمایا تھا کہ تو مکہ میں نہیں رہے تو طائف چلا جا، اس کو مکہ سے طائف کی طرف نکال دیا تھا۔ اور یہ جو حکم بن عاص ہے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا سکا چاچا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر کے
کہ ان کو واپس مکہ یا مدینہ جو ہے وہ آنے دیا جائے، آپ سے یہ اجازت طلب کر لی تھی، تو یہ حکم بن عاص جو ہے یہ طائف میں ہی رہا ہے، ابو بکر کے دور میں بھی، عمر کے دور میں بھی، اور اس کا یہ بیٹا مروان اس وقت بچہ تھا، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طائف میں ہی رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو واپس مدینہ بلا لیا تھا طائف میں، اور ان کے ساتھ وہ خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے، ایک ہی قبیلے کے ہونے کی وجہ سے، چچا زاد ہونے کی وجہ سے بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکم فوت ہو گیا تو اس کا جو بیٹا مروان تھا، حضرت عثمان نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، یہاں تک کہ اس کو اپنا سیکٹری منتخب کر لیا تھا۔ یہ مروان بن حکم جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عثمان کے سیکٹری کے طور پر تھے، اور پھر اس نے جو مصر کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اس کا ایک سبب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس مروان بن حکم نے جو ہے والی مصر کو خط لکھا تھا اور حضرت عثمان کی مہر لگائی تھی اس پر کہ جو مصر کے اندر باغی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شورش ہوئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مروان بن حکم جس کا میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے، جب عبداللہ ابن زبیر نے بنی امیہ کے لوگوں کو مدینے سے نکالا ہے تو یہ مروان بن حکم بھی مدینے میں تھا، اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور وہ چیچک کی مرض میں مبتلا تھا۔ مروان نے عبداللہ ابن زبیر سے درخواست بھی کی تھی کہ نہ نکالا جائے، لیکن عبداللہ ابن زبیر یوں سمجھے کہ انتقام کے جوش میں اس نے بنی امیہ کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی لچک نہیں رکھی، نکال دیا ان کو۔ اور بعد میں اس چیز کا احساس ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر کو کہ ان حالات میں ان کو مدینے سے نکالنا نہیں چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مروان بن حکم مدینے سے نکل کر سیدھا شام پہنچا ہے، اور شام دوسری طرف حالات یہ تھے کہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت وہ حجاز، مکہ، مدینہ، اس کے علاوہ شام کے علاقے تک، مصر کے علاقے تک پہنچ چکی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کے جو عامل تھے، جو حکام تھے، انہوں نے اپنی حکومت ان علاقوں میں بھی قائم کر لی تھی۔ اور تیسری طرف ہے عراق، کوفہ اور بصرہ، یہ دو بڑے شہر ہیں عراق کے۔ بصرہ کے اندر عبداللہ ابن زیاد، یہ وہی عبداللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ہے کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت میں سب سے مین کردار اس کا ہے، کیونکہ یہ کوفے کا گورنر تھا اس وقت، اور ابھی جو ہے یہ بصرہ اور کوفہ سمجھے دونوں اس کے ہی زیر اختیار تھے۔ اس نے بصرہ کے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی اور ان کو اپنی کارکردگی بیان کی، اپنے بارے میں بیان کیا، اپنے جو کارنامے تھے ان کے بارے میں آگاہ کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ تم جس کو امیر مقرر کر لو میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا، اور اگر تم کسی دوسرے کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو تم اپنا کوئی امیر منتخب کر لو، کیونکہ تم ایک علیحدہ ریاست کے، ایک علیحدہ علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارے پاس اپنی اختیارات ہیں، بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کی بیعت کرنے کے تم اپنا کوئی امیر منتخب کر لو۔ بصرہ والوں نے کہا ہم نے اور کسی کو جو منتخب کرنا ہے تو ہم آپ کو ہی منتخب کر لیتے ہیں، آپ ہی ہمارے امیر بن جائیں۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، بعد میں اس نے بیعت لے لی، لیکن یہ جو علاقہ ہے نا، عراق کا علاقہ، اس کی کوئی نیچر فطرت ہی ایسی ہے کہ نفاق ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ بصرہ کے اندر یہ لوگ ابن زیاد کے پاس جاتے، اس کی بیعت کر کے باہر نکلتے، اور باہر نکل کر دیواروں کے ساتھ اپنے ہاتھ جو ہے وہ رگڑتے کہ ان ہاتھوں کے ساتھ ہم نے عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کی ہے کیا، اور باہر نکل کر کہتے کہ عبید اللہ ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے دل سے اس کو تسلیم کر لیا یا ہم ہر طرح سے اس کی اطاعت کریں گے؟ ہم نے تو صرف حالات جو ہے
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بیعت کی ہے، اور ہم اس کا اس طرح برات کا اعلان کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دیواروں کے ساتھ رگڑ کر صاف کرتے ہیں اس کی بیعت سے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ یہ بصرہ کے لوگ انہوں نے میری بیعت کر لی ہے، تو اس نے کوفہ والوں کو بھی پیغام پہنچایا کہ بصرہ والوں نے میری بیعت کر لی ہے، آپ لوگ بھی میری بیعت کر لیں۔ لیکن کوفہ والے جو ہیں انہوں نے سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے تو بڑی مشکل سے جو ہے اس سے جان چھڑائی ہے، اور دوبارہ ہم اس کے جھانسے میں آ جائیں، ہم نہیں اس کی بیعت کریں گے۔ جب انہوں نے کھل کر مخالفت کی تو یہی لوگ جو بصرہ کے ابن زیاد کی بیعت کرنے والے تھے یہ بھی اس کی مخالفت پر اتر آئے، یہاں تک کہ حالات ایسے بن گئے کہ ابن زیاد کو عراق چھوڑ کر شام بھاگ کر جانا پڑا، اور اس نے شام میں جا کر پناہ لی۔ اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر جو ہے اس نے عراق کے اندر بھی اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر لی۔ دوسری طرف مروان بن حکم جب شام میں پہنچا ہے تو اس نے شام میں آ کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، جو بنی امیہ کے حمیتی تھے، چونکہ یہ شام کا علاقہ ہے، اس کا کیپٹل تھا دمشق، دارالخلافہ دمشق تھا، اور دمشق اس کی تاریخ آپ نے پہلے سنی ہے۔ یہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا دارالخلافہ تھا، اور ایک عرصے تک ان کی یہاں پر حکومت رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یزید اس کا بھی یہی تخت پایا تخت تھا دمشق کے اندر، شام کے اندر بنی امیہ کے لوگ اور ان کے حمایتی زیادہ تھے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی قائد نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد کوئی ان کے پاس لیڈر نہیں تھا۔ مروان خود مدینے میں تھا۔ جب مروان مدینے سے نکالا گیا ہے اور وہ آیا ہے شام میں، اور شام میں آ کر اس نے جو ہے بنی امیہ کی طاقت کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کیا، ان سب کو جمع کر کے ایک کانفرنس کی، جو سرکردہ لوگ تھے ان سے ایک مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اکثریت نے جو ہے وہ مروان بن حکم کے حق میں ووٹ دیا کہ نہیں، اس کو جو ہے وہ ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں، خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو تھے وہ یزید کے بیٹے خالد بن یزید کے بارے میں رائے دیتے تھے، اور کچھ جو تھے ان کے کزن عمر بن سعید بن عاص اس کے بارے میں رائے دیتے تھے۔ اس پوری کانفرنس کے اندر، اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا ایک ہفتے کی بحث مباحثے کے بعد کہ پہلے جو ہے وہ مروان بن حکم، اس کو ہم اپنا امیر مقرر کرتے ہیں، اور اس کا نائب جو ہے وہ یزید کا بیٹا خالد بن یزید جو ہے وہ اس کا ولی عہد ہوگا، اس کا جانشین ہوگا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے عمر بن سعید بن عاص جو ہے وہ امیر ہوگا۔ اس طرح یہ مروان بن حکم ہے، اس نے آ کر شام میں دوبارہ بنی امیہ کی حکومت کو قائم کیا، اور دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت جو کہ مکہ مدینہ سے نکل کر عراق اور شام تک پھیل چکی تھی، اور چند علاقے باقی تھے جو ان کی حکومت کے زیر سایہ نہیں تھے۔ مروان بن حکم کے دوبارہ شام میں آ کر اور مستحکم ہونے کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کے جو گورنر تھے، جو اس کے عمال تھے، ان کو ان علاقوں سے دوبارہ نکال دیا گیا، یہاں تک کہ قیس بن ضحاک جو کہ والی دمشق تھے، جب مروان بن حکم وہ اس کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے تو یہ یہاں سے نکل کر مرج راحت میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے مروان کے خلاف جنگ بندی کی کوشش کی، ان کے خلاف لڑنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بنی امیہ کے لوگ یہاں پر مضبوط تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر مرج راحت میں آ کر مقابلہ کر کے ضحاک بن قیس جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور جو دیگر علاقوں میں عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے والی مقرر تھے، جو ان کے عامل مقرر تھے، ان کو بھی نکال دیا، اور دوبارہ جو یہ شام کا علاقہ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
اس کے ساتھ ساتھ مصر کا علاقہ تھا جہاں پر عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبد الرحمن بن جہدم یہ والی تھے، یہ گورنر تھے۔ جب مروان نے شام پہ قبضہ کیا ہے، شام اس کے زیر نگیں آ گیا ہے، اس کے زیر تسلط آ گیا ہے، تو اس نے اب شام کے فوراً بعد جو ہے وہ مصر کی طرف پیش قدمی کی ہے، اور اپنے ساتھ فوج لے کر ایک عمر بن سعید بن عاص جو ہے ان کو ساتھ لیا، اور دوسری طرف سے آپ ہوئے، اور اس طرح مصر کا جو ہے وہ انہوں نے محاصرہ کیا، یہاں تک کہ جو مصر کے گورنر تھے عبد الرحمن بن جہدم، اس کو مصر سے پہلے اس نے مروان بن حکم کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج لے کر نکلے۔ جب یہ دیکھا کہ آگے مروان ہے اور پیچھے جو ہے اسی کا دوسرا کارندہ جو عمر بن سعید بن عاص ہے، تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ حالات اب ایسے نہیں ہے کہ جنگ کی جائے، اس نے صلح کی پیشکش کر کے مروان کی بیعت کر لی۔ اس طرح یہ مصر جو ہے یہ بھی مروان کی حکومت میں آ گیا، اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت سے یہ نکل گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کی جو حکومت ہے وہ مکہ، مدینہ، حجاز اس کے علاقے میں اور پھر عراق کے کچھ علاقے میں جو ہے وہ رہی، اور یہ مروان بن حکم جو ہے اس کو زیادہ موقع نہیں ملا۔ اس کی حکومت جو ہے یہ 64 ہجری میں امیر مقرر ہوا ہے شام کا، اور 65 ہجری میں رمضان کے مہینے میں اچانک اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے انتقال کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف باتیں ذکر کی جاتی ہیں، چونکہ جب اس کو امیر مقرر کیا گیا تھا اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ مروان کے بعد خالد بن یزید وہ اس کا جانشین ہوگا، وہ اس کا ولی عہد ہوگا۔ لیکن 2-4 مہینے گزرنے کے بعد ہی مروان نے یہ کیا کہ ان کی جانشینی کو معزول کر دیا، ان کے ولی عہد جو ہے اس کو ختم کر دیا کہ میرے بعد اب خالد بن یزید جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنے گا، بلکہ میرا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے وہ خلیفہ بنے گا۔ اور ایک قدم اور اٹھایا تھا مروان بن حکم نے کہ خالد بن یزید جو ہے، جو یزید کی بیوہ تھی، اس سے نکاح کر لیا تھا، خالد کی ماں والدہ سے، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ ان کو اس وجہ سے وہ تذلیل بھی کرتا تھا، تحقیر بھی کرتا تھا۔ اور جب اس نے خالد کو جو ہے اس عہدے سے ہٹایا ہے، جانشینی کے عہدے سے ہٹایا، ولی عہد کے عہدے سے ہٹایا ہے، تو جو خالد کی والدہ تھی وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ انتقام آیا کہ اس نے میرے بیٹے کو جو ہے وہ ہٹایا ہے، اور بعض اوقات اعلان جو ہے وہ ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کہتا تھا مروان، اور مروان جو ہے وہ ویسے بھی مزاج کے اعتبار سے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہے وہ گورنر رہا ہے، امیر معاویہ کے دور میں مدینے کا گورنر رہا ہے، طبیعت کا بڑا سخت تھا۔ تو جب اس نے یہ کیا تو اس کی اپنی بیوی نے ہی اس کو زہر دے کر جو ہے وہ چپکے سے ختم کر دیا۔ اس طرح 65 ہجری رمضان کے مہینے میں یہ مروان بن حکم جو ہے یہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس نے اپنے بعد عبد الملک بن مروان اس کا جو بیٹا تھا اس کو ولی عہد مقرر کیا، اور یہاں سے جو ہے ولی عہد مقرر کرنے کے بعد عبد الملک بن مروان جو ہے اس نے بنی امیہ کی اس گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ سہارا دیا اور اس کی حکومت کو جو ہے وہ مستحکم کیا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی حکومت جو پھیلی تھی، جس طرح پھیلی تھی، عبد الملک بن مروان جب کھڑا ہوا ہے تو اس نے اسی طرح اس کو سمیٹنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کو مکہ تک محدود کر دیا۔ اور پھر آگے یہ عبداللہ بن زبیر کے حالات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو مکہ میں بیت اللہ کے اندر اس میں حرم میں جو ہے وہ محصور کر کے ان کو شہید کیا گیا، یہ انشاءاللہ آئندہ تذکرہ ہوگا۔ تو یہ جو بنی امیہ کی دوسری شاخ ہے، ایک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاخ، یہ امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید، یزید کے بعد ان کا بیٹا معاویہ، یہاں ختم ہو جاتی ہے، بعد میں ان کی حکومت نہیں ہے۔ اب ان کے یوں سمجھے کہ کزن چچا زاد جو ہیں ان کی حکومت آتی ہے، اور وہ اس کا پہلا جو خلیفہ ہے وہ مروان بن حکم ہے،
اور مروان بن حکم کے بعد جو ہے وہ عبد الملک بن مروان اور آگے بنی امیہ کی حکومت یہاں سے چلتی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو حرم کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا، جس کا ہم انشاءاللہ آگے چل کے تذکرہ کریں گے. اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد یوں سمجھیں کہ دوسرا کوئی جو ہے وہ بنی امیہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا، اور عبد الملک بن مروان جو ہے یہ پوری جو ریاست اسلامیہ تھی اس کا خلیفہ جو ہے وہ منتخب ہوا. یہاں سے انشاءاللہ ہم عبد الملک بن مروان کے دور سے اور عبداللہ بن زبیر کے جو باقی حالات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. تو یہ سیاسی طور پر ان لوگوں کے یہ اختلافات اور یہ حکومتیں تھیں، لیکن دینی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، یا معاذ اللہ آج جس طرح ہمارے دلوں کے اندر اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جس طرح حسد، بغض، کینہ، نفرتیں ہیں اور دین کی جو شکل ہم نے بگاڑ رکھی ہے، یہ چیز نہیں تھی ان لوگوں میں. وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھی. اگر معاذ اللہ وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہوتے، یا جو آج ہمارے نظریات لوگوں کے بنا دیے گئے ہیں ایسے نظریات ان کے ہوتے، تو وہ کبھی بھی ہاں یہ حکومتی سیاسی اختلافات جو ہیں یہ ضرور تھے، لیکن دینی طور پر جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں تھا. آج مسلمانوں کے اندر جو دینی اختلاف ہے اس نے اور زیادہ مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اور دیکھیں دین کی کیا شکل بنا دی ہے.